زندگی میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قدم قدم پر، پل پل، ہر لمحے اس کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور اس کے احسان ہیں۔ اور اتنا کہ انسان کو نوازا اللہ رب العالمین نے، وہ نوازنے کے بعد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں گننا شروع کرو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کو اپنے حساب میں نہیں لا سکتے۔ ہر انسان کے لیے یہی بات ہے کہ کوئی انسان جس کو اپنی زندگی میں بڑی شکوے ہوں، ہر وقت اسے مایوسیوں پریشانیوں کا سامنا ہو، اور وہ یہ کہتا اپنی زندگی میں کہ کبھی میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، اس کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی اپنی زندگی میں یہ بیٹھ جاؤ نا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، شمار کرو، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اگر انسان اس کے اوپر سوچے تو حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بے شمار جو نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی حساب ہی نہیں، ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اپنے جسم، اس کے اوپر جو اللہ کے احسانات ہیں، ان کو اگر گننا شروع کریں تو ہم حساب میں نہیں لا سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں انسان کو عطا کی کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے بندہ اپنی زندگی شکر گزاری میں بسر کرے، کم از کم اسے زندگی میں یہ پتہ رہے کہ یہ سب کچھ مجھے عطا کرنے والا کون ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم اس دنیا میں صرف کھانے پینے، بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے تو آئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں اس لیے تو دیا نہیں، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم اس مقصد سے واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ جو ہماری زندگی کی ضرورت تھی ہم نے اس کو اپنے مقصد پر کیا غالب، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آؤ کھاؤ پیو، کام کاج کرو، جس دن دہاڑی اچھی لگے اچھے ہوٹل پہ چلے جاؤ، کڑھی وغیرہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھاؤ، برگر شوارمے کا انتظام کرو، اور تا زندگی اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں بسر کرو، اپنے مالک کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، حالانکہ یہ نہیں۔ اور ان نعمتوں کی قدر وہ جانتا ہے کہ جس کے پاس کوئی نعمت موجود نہیں۔ کسی نابینے سے کسی نے پوچھا جس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں کہ بھئی تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی میں سورج کو مشرق سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ لوں۔ ہمارے نزدیک یہ ایک معمولی ہے، ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں جہاں تک چاہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف وہ بغیر آنکھوں کے جو شخص ہے وہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں سورج کو مشرق سے طلوع ہوتا ہوا دیکھوں، اور دوسری طرف وہ آنکھوں والا ہے کہ جس کو ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں، یہ سب اس کے لیے معمولی ہے، اور ناشکری میں ہم زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی نعمت ہماری زندگی میں نہیں کہ جس کو ہم نے فوکس کر لیا ہو، جس کے اوپر ہم نے بھرپور توجہ کر لی ہو اور اس کو ہم نے ذہن میں کر لیا ہو، ہر وقت وہ نعمت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے کہ یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس نعمت کے عوض میں اپنے اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ کوئی شاید ایسی نعمت نہیں یا ایسا احسان نہیں کہ جس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنی نظر میں کر لیا ہو۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمارا کسی نعمت کی طرف دھیان نہیں جاتا، توجہ نہیں ہوتی، ہماری نظر میں نہیں آتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام معمول کے۔ ایک کالم نگار اخبار میں اپنے ایک جاننے والے کا واقعہ لکھتا ہے کہ وہ اچانک بیمار ہوا، اس کو ہسپتال لے جایا گیا، 20 دن وہ ہسپتال بے ہوشی کے عالم میں رہا، اور جب 20 دن بعد اسے وہاں سے چھٹی ہوئی، اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے اور جا کر اپنا بل دیکھتا ہے، اور 31 لاکھ روپے اس کا بل بنا ہے علاج کا، اور تقریباً 9 لاکھ روپے اس میں اس کی آکسیجن کے تھے۔ جو وہ سانس لیتا ہے اس کو جو مصنوعی آکسیجن لگائی گئی سانس اس کا بحال کرنے کے لیے، اس کا صرف بل 9 لاکھ روپے تھا 20 دن کا۔ کہتا ہے کہ میں نے جب وہ آکسیجن کا 9 لاکھ روپے کا بل دیکھا تو میرے اسی وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے، سیدھا گیا، میں نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا، 2 نفل ادا کیے اور اپنے رب کے سامنے میں نے گڑ گڑانا شروع کیا کہ اللہ تیرے احسان ہمارے اوپر کہ ہر روز ایک شخص کو
اللہ رب العالمین بغیر کسی فیس کے، بغیر بل کے تقریباً 550 لیٹر فری میں آکسیجن دیتا ہے، اور پھر صرف دینے کی حد تک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالنے کا انتظام بھی کیا ہے، اور جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق اس آکسیجن کے ساتھ بحال رکھنے کا انتظام بھی کیا ہے، اور روزانہ تقریباً 550 لیٹر، کوئی اس کا بل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو کیا ان ساری نعمتوں کا نتیجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کریں؟ بھئی دو چیزیں ہیں زندگی میں، ان کو ہم ذہن نشین کریں، ایک ہے شکر گزاری، دوسری ہے ناشکری۔ شکر گزار جو شخص ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں اور بے حد و حساب دیتے ہیں، اور جو ناشکرا بندہ ہے اس کی زندگی سے مسئلے مسائل ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قرآن مجید میں فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، انکار کیا تو یاد رکھو لعذابی شدید، جو میری سزا ہے یہ بھی بڑی سخت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ناشکرے کو سزا بھی دیتا ہے، اس کے اوپر مصیبتوں کا وبال بھی آتا ہے، اس کے لیے مسئلے مسائل دنیا میں بھی ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ مجرم اس لیے ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، اور زندگی میں تمہیں ہم کھانے کے لیے دیتے تھے، پہننے کے لیے دیتے تھے، نعمتوں کی فراوانیاں تجھے عطا کر رکھی تھی، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہاں نوجوان یا اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والا کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں وہاں برگر شوارما کھانے کے لیے گیا تھا، میں یاروں دوستوں کے لیے گھومنے کے لیے گیا تھا، میں وہاں اچھے ریسٹورنٹ کے اوپر کھانا اور جو ہے مل بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ پارٹیوں کا اہتمام کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں یہ سب کچھ نہیں سنا جائے گا، وہاں یہ حساب لیا جائے گا، لو اس کا نامہ اعمال دیکھو، اس کے اندر الحمدللہ یہ جملے کتنے ہیں، سبحان اللہ اس نے کتنا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر گزار کس حد تک تھا۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، ہماری زندگی جو ہے یہ شکر گزاری کے ارد گرد گھومتی ہے اور ناشکری کے گرد۔ مسئلے مسائل اگر زندگی میں کھڑے کرنے ہیں تو ناشکرے بن جائیں، اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو کامیاب کر کے آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو ہم شکر گزار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان نازل کی، ایک آیت کو 31 بار ذکر کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں اس آیت کو 31 بار دہرایا ہے، جس آیت کے ترجمے سے ہم واقف ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ آئے میرے بندو یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کا آغاز فرمایا تو کیا کہا کہ وہ رحمان ہے، رحمان علمہ البیان، کہ جس نے تجھے بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر ہم بول نہ سکتے ہوتے، زبان میں لکنت ہوتی، یا مشکل سے ہم اپنا لفظ ادا کر پاتے تو کیا ہوتا؟ یہ ساری باتیں اللہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کہیں تمہارے لیے باغات ہیں، کہیں تمہارے لیے اور نعمتوں کی فراوانیاں ہیں، خوشبودار پھول ہیں تمہارے لیے۔ اب بتاؤ کہ ان ساری چیزوں کو، نعمتوں کو سامنے رکھ کے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، اس کی موت کا ذکر کیا، اتنی بڑی دنیا کا ذکر کیا، شمس و قمر، سورج اور چاند کا ذکر کیا، اور سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ناشکر انسان کہ اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلا سکتے؟ نصیب ہے اس انسان کی کہ جو اپنی زندگی میں الحمدللہ کیا سیکھ لیتا ہے، اور جو بھی اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہی سمجھتا ہے۔ اگر آج کے اس جمعے میں ہم صرف اتنا کو سبق یاد کر لیں کہ ہم جا کر اکیلے بیٹھیں اور ہم کسی ایک نعمت کو اپنی نظر میں کر لیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے میرے پاس، اس نعمت کے اوپر میں 24 گھنٹوں میں کم سے کم ایک بار شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ وہ اپنی صحت کو لے لیں، اپنی آنکھوں کی بینائی کو لے لیں، اپنی سماعت کو لے لیں، جس سواری پر ہم چلتے ہیں اس کو لے لیں، اپنے گھر کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت عطا فرمایا ہے اس کو لے لیں، اور پھر ہم اپنی زندگی میں اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو گھر کی چھت کے بغیر سردی میں ہیں، اور یقین کریں آپ دیکھنا شروع کریں، جب اللہ کی نعمت کو سامنے رکھیں گے تو پھر آنکھیں کھلیں گی، آپ کو آپ کی گلی میں ہی ایسے غریب نظر آئیں گے کہ جس غریب کے بچے کو اس سخت سردی میں جرابیں دستیاب نہیں، وہ یوں ہی سردی کا جو مہینے یہ گزارے گا،
آپ کو آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں ایسا غریب کا بچہ نظر آئے گا کہ جس کو پہننے کے لیے بند جوتے دستیاب نہیں، جس کو موسم کے مطابق لباس اس کی غربت کی وجہ سے نہیں مل سکتا، اور جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں۔ ہم کھانے لگیں تو ہم یہ اگر دیکھیں یا یہ سوچیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ اچھے والا کھانا اس وقت نہیں ہے میسر، اور وہ بھوک کے عالم میں بیٹھا ہے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ساری ہماری جو عبادت ہے، ہماری جو نمازیں ہیں، ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات کا تعلق ہے، وہ عبادات ہمیں کھینچ کر تربیت کر کے شکر گزاری پر لاتی ہیں۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادات، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، ہمارا صدقہ و خیرات، ہماری تلاوت، ہماری تبلیغ، ہمارا مسجد کے لیے کام کرنا، یہ ساری جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہمیں کھینچ کر کہاں لاتی ہیں؟ شکر گزاری کے جذبے تک۔ جب انسان ان عبادات کی تربیت سے گزرتا ہے تو پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ اگر تو ہم شکر گزار نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے وہاں کہیں تربیت میں بھی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہوگی۔ تو اگر ہم زندگی میں شکر گزار بن گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب دیا ہے، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں خوبصورت اور عافیت والا جسم عطا فرمایا ہے۔ صحت سے بڑی، عافیت سے بڑی اس کائنات میں اور کیا بندے کے لیے نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیارے پیغمبر کا امتی بنایا ہو، سب سے بڑا احسان، اور پھر اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی۔ آپ اس تندرستی میں کرنے والے سب سے پہلے کام کون سے ہیں؟ کیا ایک جو نشکرہ بندہ ہے وہ اپنی زبان سے یہ کہہ کر نشکرہ بنتا ہے کہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی نشکری کرتا ہوں؟ کوئی کسی کے اندر یہ جرت ہے؟ اور کسی کو یہ زیب بھی نہیں دیتا، وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں نشکرہ۔ وہ کچھ اس طرح کے ملتے جلتے اپنی زبان سے جملے کہے گا زندگی میں کہ جو اسے نشکری تک لے جاتے ہیں۔ ایسی حرکتیں اور ایسے کام کرے گا کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شکر گزار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نشکرہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بندے کو صحت عطا فرمائی ہے، آج وہ صبح اٹھا، رات وہ نیند میں تھا، ایک حساب سے اس کی روح قبض ہی مرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی سانسیں روک لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وقت مقررہ پہ دوبارہ سے اس کی روح کو بحال کیا، وہ اپنے بستر سے اٹھا۔ اگر ہم توجہ سے سوچیں تو کیا اس میں ہمارا کوئی کمال ہے اٹھنے میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ اٹھاتے تو ہم نہیں اٹھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں یہ دن عطا فرمایا، اور وہ صبح سے لے کر شام بستر تک جانے، بستر تک پہنچنے تک ہم جو ہے وہ تندرستی کے ساتھ اپنے کام اور کاج میں وہ دن گزاریں گے۔ آج ہم نے خوبصورت دن گزارا، اپنا کام کیا، پیسے کمائے، دکان پہ گئے، دہاڑی مزدوری کی، گھر کے معاملات کیے، تو جب ہم یہ 24 گھنٹوں کا دن گزار کے پھر اپنے بستر پر جائیں، کم از کم ایک بار تو یہ کہنا بنتا ہے نا، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، یہ کہنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ لیکن ہم اس کے الٹ زندگی اور دنیا کے حساب و کتاب کرتے انہی کو اپنی ذہن اور نظریے میں سموئے پھر سے نیند کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ ہماری توجہ اس مادی دور میں بھاگ دوڑ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف نہیں جائے۔ یہ ایک مفصل مضمون ہے اور بڑی اس کی تفصیل ہے، اس کو انسان سیکھتا رہے تا زندگی تو مکمل پھر بھی نہیں ہوتا۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا ہے، نہ شکری سے نکل۔ اور جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس کے سامنے آ کے سجدہ 5 وقت کم از کم تو کریں، فرضی نماز پڑھیں۔ وہ بھی تو فرضی نماز اگر نہیں پڑھتا، تیرے جیسے کو کملاتے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میں کھاتا رہوں، میں پہنتا رہوں، میں کہا نماز پڑھنا میرا کم نہیں، یہ مولویوں کا کم ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے؟ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے یا نہیں، کہ جب آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے کہ اللہ میں نے 2 گھنٹے کام کیا ہے، تیری دی ہوئی توفیق سے دیا ہے، تو مجھے نوازتا چلا جا رہا ہے، دیکھ تیرے گناہگار بندے نے تیرے سامنے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اب یہ پکار اٹھا ہے، سبحان ربی اللہ، سب سے بلند پاک میرا اللہ ہے، اے اللہ تو ہے، تجھ سے اونچا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں، میں تیرا محتاج ہوں اور میں زمین پر تیرے سامنے گر گیا ہوں، اے اللہ میں تیری بڑائی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے ضائع نہ کرنا۔ ایک فرضی نماز میں اپنے رب کے سامنے آیا اور پھر وہاں سے سر اٹھایا، فریش ہو کر
ذہنی سکون اور راحت کے ساتھ پھر اپنی دنیا میں جاتا ہے، اپنی روزی روٹی کا، اپنے کاموں کا جا کے اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑے راضی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کے اوپر اپنا حکم، اپنا اصول لاگو کرتے ہیں اور جاری کرتے ہیں۔ اے بندے، تو میرے پاس آیا تھا کیا لینے؟ کہ شکر ادا کرنے آیا تھا۔ اب تم محنت کم کرے گا، لازیدنکم، ہم تمہیں اور زیادہ نوازیں گے۔ جتنا تیرے پاس ہے نا، ہم اس سے کئی گنا تجھے اور زیادہ دیں گے۔ تو ہم زندگی میں مشکلات کا شکار کیوں رہتے ہیں کہ ہمیں شکر کرنا سیکھا ہی نہیں؟ اب بہت ساری باتیں ایک طرف رکھتے ہوئے ہم وہاں پہنچتے ہیں کہ جو ہم اصل بات سننا اور کرنا چاہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق کہ فرمایا کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا گھر عطا فرمایا ہے، اور پھر بڑی ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد۔ اور بالکل اس نبینے کی طرح کہ جو کہتا ہے کہ میں مشرق سے سورج نکلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اگر اس کی قدر پوچھنی ہے نا، اس بندے سے جا کے پوچھ کہ جو اولاد کو ترستا ہے، اس سے اس کی قدر پوچھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کے، آپ کے رونے کو، آپ کی التجا کو، کہ کہاں بوڑھا ابراہیم اللہ کا پیغمبر اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتا ہے، اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، تو نے مجھے وحی عطا فرمائی ہے، مجھے دین کا مبلغ بنایا ہے، بتوں باطل کے ساتھ ٹکرانے کی جرأت عطا فرمائی ہے، اور آگ میں چھلانگ لگانے کا حوصلہ تو نے عطا فرمایا، سارے امتحانات میں اللہ استقامت تو نے مجھے عطا فرمائی۔ لیکن بوڑھا ابراہیم تیرے سامنے التجا کرتا ہے کہ اللہ میں بھی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس نہیں تھی نا، اس نعمت کو مانگ مانگ کر لیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دی ہوگی، اور پھر ہم نے اس کی قدر بالکل اسی طرح کی ہوگی کہ جیسے ہم دنیا کی دوسری نعمتوں کی قدر کرتے ہیں کہ یہ معمول کے کام ہے سب۔ اور اگر اللہ نے اس بڑی نعمت سے نوازا ہے کسی کو، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو نعمت سمجھ کر اس کی قدر کر کے صحیح راستے پر ڈال گیا تو یہ اس کے لیے نجات ہے، اگر اس کو الٹے راستے پر سستی کی وجہ سے ڈال گیا تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے، پکڑا جائے گا حاجی صاحب۔ اب ہمارے اوپر اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس بڑی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ ہم اگر باپ ہے یا کوئی ماں ہے، وہ اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے یہ دیکھے، پرکھے، کتابیں کھول لے، عالم صاحب کے پاس جائے، سیکھے کہ میں نے ان کے لیے اپنی زندگی میں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے میں نے نہیں کرنے۔ کہیں سب الٹ تو نہیں ہو رہا؟ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہیں، میں کہیں اس فتنے میں نہ چلا جاؤں، میں اس آزمائش میں کہیں نہ چلا جاؤں۔ سب سے بڑی جو ذمہ داری اللہ نے اس نعمت کے حوالے سے ہمارے اوپر مقرر کی ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ بھی کیا بیٹا بیٹی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اس کو پیدا کیا اور اس کو وہیں ویسے چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی اصول نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی قرآن و سنت نہیں، کوئی اچھا راستہ نہیں، کوئی تربیت کا ماحول نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اس حوالے سے سکھایا اور پڑھایا نہیں جاتا۔ بڑے بڑے کورس ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک جو زمیندار ہے وہ اپنی زمینوں کے بارے میں نت نئے طریقے جا کے ڈھونڈتا ہے، مشینری کو پہ ریسرچ کرتا ہے، بیج کو دیکھتا ہے کہ ان 6 ماہ میں کون سا بیج نیا آنے والا ہے اور کون سا مجھے کھاد ڈالنا ہے۔ بڑے سارے کام وہ اگلی فصل کے لیے کرتا ہے، آج یہ ٹرینڈ ہے۔ لیکن وہ اپنی اولاد کی کمیوں کو جائزہ نہیں لیتا کہ پچھلے 1 دن میں، پچھلے 6 ماہ میں، پچھلے 1 سال میں میرے بیٹے اور میری بیٹی میں کمیاں کون سی رہ گئی ہیں، اگلے 6 ماہ میں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو میں نے کس راستے پر چلانا ہے۔ اس کے اوپر ہم کام نہیں کرتے، ہماری سوچیں اس حوالے سے بڑی کمزور ہیں۔ دین اسلام نے یہ سب راستے بتائے ہیں، سارے کام ہمیں سکھائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے سب سے بڑھ کے پیارے نبی اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر کے عین دین کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنی تربیت سے گزار کر دنیا جہان والوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا کہ اولاد کو کس طرح تربیت کے مراحل سے گزار کر کیا بنانا ہے۔ اگر تو ہم اپنی اولاد کو اس تربیت تک نہیں لا سکے کہ جو اللہ اور اس کا رسول تقاضا کرتا ہے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے۔
صاف بات. اگر ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. بھئی میری کوئی بات ہے، یہ تو پیارے نبی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث، آپ نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے نا، نماز کا کہا کرو، اس کے سامنے نماز کی باتیں کرو، اسے ترغیب دو. لیکن 10 سال کا ہو جائے رعایت کوئی نہیں. آپ اگر نہیں پڑھا، نماز کی طرف نہیں آتا تو اسے مارتے کیوں نہیں؟ اسے سزا دو، اس کی تربیت اس طرح کرو کہ 10 سال کی عمر کے بعد وہ نماز چھوڑنے والا نہ بنے. یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پچھلے جمعے سنی تھی کہ 3 کاموں میں سے ایک وہ کام کہ جو انسان کے لیے جاری رہتا ہے وہ اس کا نیک بیٹا ہے، تربیت والی اولاد ہے، نیک اس کی بیٹی ہے، نمازی بیٹا بیٹی ہو، تہجد گزار ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، اللہ اللہ کرنے والا ہو، رسول کی سنت سے محبت کرنے والا ہو. انسان دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو پیچھے سے صدقہ جاریہ بناتے ہیں کہ بوڑھا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان بنا ہے، یہ پیچھے سے عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرتا جا رہا ہے. جو اولادیں جوان ہو گئی ہیں ان کو یہ چاہیے وہ خود غور کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. ہم اگلے جہان میں اپنے بوڑھے والدین کو سکھ میں دیکھنا چاہتے ہیں یا سزا میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور جن والدین کی اولادیں چھوٹی ہیں وہ ماں اور باپ خود اس کا احتساب کریں، اس کے اوپر خود سوچیں کہ ہم ان کے لیے کس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں. بھئی دنیا اسلام نہیں کہتا نہ کماؤ، دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا جو ہے وہ اس کو بنانا نہ سیکھو، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کما رہے ہو تو دنیا کماتے ہوئے دین کو الگ تو نہ کرو، دینی تربیت کو بھی ساتھ ساتھ رکھو. تو جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر جو ہماری دنیا کے لیے کوشش ہے وہ بھی کارآمد ہوگی. تو ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت لی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس انداز میں کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت وہ کریں کہ جو اس کا حق ہے. اس کے اوپر بڑے سارے معاملات ہیں. اسلام ہماری بڑی تفصیل کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے، کتابیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں اور لکھی جا سکتی ہیں. اس کو بھی انسان کئی مہینے موضوع کو پڑھتا رہے تو مکمل نہیں ہوتا، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے. ہمارے نزدیک معذرت کے ساتھ تربیت صرف یہاں تک ہے، اتنی کو کہ صبح اٹھ کے جائے گا، بڑے احسان کے ساتھ مولوی صاحب کے چند جو ہے وہ سطریں یا چند لفظ قرآن مجید کے یا قاعدے کے سیکھ کر آ جائے گا. بس یہ بڑا ہی تیر ہے ہمارے نزدیک، صرف اس سے آگے نہیں ہے. وہ بھی اللہ اکبر، کیا بات ہے، جہان کی کھے کھائے گا، باہر کے سکولوں میں جا کے سسٹم کو اصول کو فالو کرے گا، یونیفارم وہاں پہنے گا، 1 منٹ اوپر نیچے نہیں ہوگا. بیچارہ غریب مسجد کا مولوی صاحب تربیت کے لیے صرف ایسے کر کے دیکھے بھی نا تو کہیں دا مولوی صاحب تھوڑی ضرورت کیوں ہوئی ہے، پھر تاج تیرے گریبان کا لوں پھڑتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیں نا صرف کہ اللہ کی قسم تربیت کا سب سے اعلیٰ جو ہے معیاری، جس سے آگے کوئی معیار نہیں، سب سے بڑی جو چیز ہے یہ درسگاہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ چٹائی ہے، یہ مصلی ہے. تو پھر میں کروں خود لے کے آواں اپنے بچے نو کنوں پاڑ کے میں کہاں کہ مولوی صاحب یہ تربیت اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، بے شک یہ چمڑی لا دیو. اور مسجد کے مولوی صاحب کی جو جھڑک ہے، اس کا ڈانٹ ہے، آج معاشرے میں اس کو اٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ بھئی قرآن تجھے سکھاتا ہے کہ رہن سہن کیسے ہے، والدین کے ساتھ بولنا کیسے ہے، نمازی کیسے بننا ہے. یہ ساری چیزیں یہ مسجد سکھاتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھاتی ہے. اور اسلام وہ معیار دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کے اوپر ہم غور کریں. محلوں کے محلے، پورے گاؤں اور شہروں کے شہر آج اس کام سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس تربیت کا جنازہ ہمارے بہت سارے یہ بننے والے سکول جن کو ہم نے انگلش میڈیم کا نام دیا، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان نے قرآن تو کھولا نہیں، رسول اللہ کی حدیث سے رہنمائی تو لی کوئی نہیں، گھر میں نیٹ کو دیکھا، ٹی وی پہ اس کے ایڈ کو دیکھا، اس کی مشہوری بڑی سنی، پڑوسی کا بھی وہاں جاتا ہے 25,000 روپے فیس دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ذہن پر بڑی جلدی سے اثر انداز ہوئیں اور اسی اثر کے نیچے آ کر یہ گھر میں بند کمرے میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ اس تربیت سے آگے کوئی تربیت ہے ہی نہیں. وہ اپنا کام نکال گیا، داروں والے انہوں نے تو کاروبار بنایا.
तरबियत से हमारे बच्चे खाली हो गए, हमारे खुद के ज़हन खोखले हो गए इस हवाले से। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख देखें हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मस्जिद कच्ची मस्जिद है, खजूर की चटाइयाँ पड़ी हुई हैं, बारिश आती तो नीचे कच्चा जो फर्श था ना उसके ऊपर पानी खड़ा हो जाता। लेकिन आपकी तरबियत में बैठने वाले जब वो वहां से तरबियत लेके बाहर निकलते या निकले तो फिर उन्होंने क्या किया? आज तक उनकी तरबियत का असर देखें, 1400 साल हो गुजर चुके हैं, क़यामत तक पता नहीं अभी कितने साल हैं, अरबों और खरबों लोग आएंगे, उनकी तरबियत का असर क़यामत की दीवारों तक जाएगा। वहाँ कोई इंग्लिश मीडियम थे, वहाँ कोई बड़े बड़े बैग थे उठाने वाले, लेकिन अल्लाह अकबर, तरबियत ऐसी थी कि देखने वाला ये कहता है कि मैंने रसूल के साथियों को देखा, जब आप अरशाद फरमाते हैं, आप दीन की बात बोलते हैं, वो इस तरह हमतन गोश बैठ के सुनते हैं गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे। और फिर वो माएँ भी कितनी अजीम थीं। अल्लाह के रसूल तरबियत के रास्ते में अगर इनके गले कटते हैं तो कट जाएं, हमें ये वापस उस तरह का बेटा नहीं चाहिए, ये रसूल का मुहिब और गुलाम चाहिए। क्या माएँ अल्लाह के रसूल के पास नहीं आती थी? बूढ़े बापों ने, सफ़ेद रेश बालों वालों ने क्या आगे अपनी औलादों को प्यारे नबी के सामने इस जज्बे से पेश नहीं किया? क्यों? वो प्यारे नबी की ज़ुबान से ये जान गए थे कि ये मसला कितना अहम है, औलाद की तरबियत का ये कितना अहम है। आज हमारे मुआशरे में जो नित नए मसले मसाइल हैं और बढ़ती हुई बेराह रवी, इसका जिम्मेदार कौन है? हम सब। हम यहाँ चंद अगर लोग हैं, चंद में से भी चंद इतनी होने वाली बातों में से कोई एक बात ज़हन नशीन कर लें, यहाँ से तब्दीली का आगाज हो सकता है, पूरे शहर में ये तब्दीली फैल सकती है और ये मामला बढ़ता बढ़ता एक नमूना बन सकता है, एक आइडियल के तौर पे सामने आ सकता है, एक मिसाल के तौर पे सामने आ सकता है कि औलाद की तरबियत इस अंदाज में होती है। हम इस हवाले से सबसे पहले ये देखें कि हमारा जो बच्चा है या हमारी औलाद है, उसका ज़हन तब्दील करने वाली इस दुनिया में पहली सबसे कौन सी चीज़ है कि जो इंसान के ज़हन पर असर अंदाज होती है और दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया के फ़रेब से और दुनिया की जो बेराह रवी है उससे निकल कर बच्चा सीधे ट्रैक पर आता है, वो क्या है? हम इंसाफ से सोचना है, इसके ऊपर बड़े गौर से सोचना है और फिर हमें ये सोचना है कि हम बेटे को बड़ी दुनियादार बना के चले जाएं। उसको हमने बड़ा बैंक बैलेंस दिया, अच्छे घर बनाकर दिए और उसको हमने जो है वो बहुत ही अच्छा बनाया दुनियावी तबार से। भाई हम दुनिया से चले गए, हमें क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? उल्टा वबाल ही है ना। तो फिर हमें इस दुनिया के साथ उसको अच्छी तरबियत क्यों ना दे के जाएं? अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, औलाद को, घर में जहाँ भी हम बड़े हैं, हम अपने से छोटे को, इसका आगाज़ हमने इंशाअल्लाह अपने से करना है। और इस हवाले से मज़ीद जो बातें हैं वो हम गाहे बगाहे आने वाले जुमों में करेंगे और तरतीब के साथ हम जो है वो इस मौजू में जो इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है उनको हम सुनते नहीं, इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। आज इसका आगाज़ है, हम इसको इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करते हैं और फिर उस हवाले से उन सारी चीज़ों को सामने रख के हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम काम करके लोगों के लिए एक मिसाल बना दें। इंशाअल्लाह करना चाहिए।